بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کیس ود نیوز یوٹیوب چینل۔ شادی مشکل، طلاق مشکل ترین، خاموش رہنا مشکل، بات کرنا مشکل ترین۔ یہ ٹویٹ تھا ثانیہ مرزا کا، جنہوں نے کیا۔ آج ہم بات ڈالیں گے کہ ثانیہ مرزا اس وقت کیسی زندگی بسر کر رہی ہیں۔ بہت زیادہ مشکلات کا وہ شکار ہیں، اور اس میں قصوروار کون ہے؟ کیونکہ یہ جب خبر میرے سامنے گزری تو میرا بہت دل جو ہے وہ خون کے آنسو رویا کہ کیا ہم پاکستانی قوم اور ہم اسلام ہمارا مذہب ہے، کیا ہم یہ گوارا سمجھتے ہیں کہ ہماری بیٹی اس طرح سے جو ہے وہ در بدر پریشانی کا سامنا ہو؟ اگر وہ کسی سے بات کرے تو بات کرنے میں بھی مشکل ہو، اور ہر طرح سے تنقید کے نشتر جو ہیں وہ اس پر برسائے جائیں۔ کیا ہم ایک قوم اس بات کو مانیں گے؟ ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ مرزا فیملی جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ جو ثانیہ مرزا ہیں وہ بھارت کی تھیں، اور بھارت انتہا پسند بھارت ہے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کوئی ایسی کسر نہیں چھوڑی جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہو۔ انہوں نے تمام حدیں عبور کر دیں کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچے۔ ان نے مسلمانوں کو ٹھیس پہنچانے کے لیے، ان کی دل آزاری کرنے کے لیے بابری مسجد گرا کر مندر بنا چکے ہیں، اور اس کے علاوہ مسلمانوں کے نام رکھے ہوئے جو انہوں نے بھارت میں شہروں کے نام رکھے ہوئے تھے ان کو بھی انہوں نے تبدیل کر لیا۔ اس طرح سے وہ گرے ہوئے ہیں، مسلمانوں پر تشدد کر رہے ہیں، گھروں اور چار دیواری کا تقدس پامال کر رہے ہیں۔ بھارت انتہا پسند کی حدوں کی بھی آخری حد تک پہنچ چکا ہے۔ اسی بیچ جب یہ ثانیہ مرزا نے جب شعیب ملک سے شادی کی تو اس وقت بھی یہ جو بھارت تھا، انہوں نے پاکستان میں شادی کرنے پر بہت زیادہ تنقید کی، حتیٰ کہ یہاں تک کہ مرزا فیملی کو نکلنے کا حکم بھی دیا کہ آپ بھارت چھوڑ کر چلے جائیں، کیونکہ آپ نے پاکستان میں شادی کیوں کی ہے۔ تو اب جب یہ طلاق ہو چکی ہے، وہ علیحدگی کافی دیر سے ہو چکی ہے، اور جب اب شعیب ملک نے شادی کی ہے تو اس پر ایک مہر تصدیق کی لگ چکی ہے، تو اب مزید ثانیہ مرزا پر تانے اور الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور ان پر طرح طرح کے طنز کیے جا رہے ہیں، اور وہ طنز آپ سوشل میڈیا پہ، ان کی ویب سائٹوں پہ، ان کے چینلز پہ دیکھیں تو شاید میں اس چینل پہ بیٹھ کر وہ آپ سے باتیں آپ کو بتا ہی نہ سکوں۔ ان کی وجہ جو ہے وہ میرے بھی فیوریٹ پلیئر ہیں، میں بھی ان کو بہت زیادہ فین ہوں، اور ان کی وجہ شعیب ملک ہیں۔ شعیب ملک کا گھر اجاڑنے میں ثنا جاوید کا ہاتھ تھا، اور ثنا جاوید کا ہاتھ گھر اجاڑنے میں شعیب ملک کا ہاتھ تھا، اور ان کا وکٹم جو بنے وہ ثانیہ مرزا اور ثنا جاوید کا خاوند بنے۔ یہی بات ہے کہ تعلیم کم ہو، تربیت کم ہو، کیونکہ ان کی تعلیم کم ہے، تربیت کم ہے، پیسہ اور دولت ان کے ہاتھ میں چڑھا ہے، کسی کو ان کے غرور اور تکبر جو ہے ان کے کندھوں پہ سوار ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ ایسے حرکات کر رہے ہیں کہ گھروں کو گھر اجاڑ کر جا رہے ہیں۔ اب مرزا جو فیملی ہے وہ گھیرے میں آ چکی ہے اس وقت، ہندوستانوں کو، ہندو پسندوں کے، یہ بات نہیں ہے کہ اس میں ثانیہ مرزا کا کوئی قصور نہ ہو سکتا ہے جو ہے وہ ثانیہ مرزا کا قصور ہو، لیکن یہ بات اس طریقے سے نہیں کہ کافی دیر سے یہ آپس میں جب یہ شادی ہوئی تو معلوم ہوا کہ ثنا جاوید اور شعیب ملک کا آپس میں تعلقات تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جب شادی ان کی تھی اس وقت بھی تعلقات تھے، تو ایسا انسان کو کیوں کرنا چاہیے؟
اور یہی دولت اور پیسے کے بل بوتے پہ ہی انسان جو ہے وہ اپنا ایک حلیہ بگاڑ دیتا ہے، اور وہ حلیہ اس طریقے سے بگڑتا ہے کہ گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ ان کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ شعیب ملک، میں نے دیکھا ایک چینل پہ وہ آ کر آنسو بہا رہے ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ چلا گیا ہے۔ کیا آپ کو پہلے بیٹے کی کوئی خبر نہیں تھی؟ پہلے آپ کو کوئی علم نہیں تھا کہ میں نے اپنا گھر کیسے چلانا ہے؟ بیٹا آپ کا کیوں گیا؟ اور مجھے اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ثانیہ مرزا اس وقت وہ دن پچھتا رہی ہوں گی جس دن وہ شعیب ملک کے ساتھ انہوں نے میرج کی۔ یہ تو وہی بات ہوئی، اخلاقیات نہیں، پیسہ کا بل بوتا ہے۔ جس طرح راحت فتح علی خان نے اپنے ملازم پر ٹھڈے مکے مارے اور انہوں نے بار بار کہا میری بوتل کہاں ہے، میری بوتل کہاں ہے۔ یہ ویڈیو جب وائرل ہوئی تو اس وقت یہ تربیت کا منہ بولتا ثبوت ثابت ہوا۔ جب یہ شور مچا، تنقید ہوئی، تو اس وقت راحت فتح علی خان نے نوید جو ان کا ملازم تھا ان کو سامنے کھڑا کر کے کہا کہ اس کا شاگرد ہے، یہ میرا پیارا شاگرد ہے، تو آپ نے ٹھڈے کیوں مارے جب آپ کا پیارا شاگرد ہے؟ تو پھر نوید نے بھی کہا کہ میرا استاد ہے، میرے پیر و مرشد ہیں، میں نے معاف کر دیا۔ ان سے جب انہوں نے وہ بوتل کے بارے میں کہا کہ دم والی کسی پیر نے جی مجھے دم کر کے دی تھی وہ بوتل، تو میں وہ جذباتی ہو گیا تھا، اس وجہ سے وہ بوتل پوچھ رہا تھا اور ٹھڈے مارنے شروع کر دیے۔ کیا بات ہے جی، یہ ٹھڈے مارنے، وہ کیسا پیر ہے کہ اس نے آپ کو بوتل دی اور کہا کہ یہ بوتل نہ ملے تو آپ ٹھڈے اور مکے مارنا شروع کر دیں؟ پیر تو ہمیشہ اتحاد و اتفاق کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ ویڈیو اس وقت سلمان احمد جو ان کے پرانے پارٹنر ہیں جنہوں نے پروموٹ کیا، وہ ویڈیو انہوں نے بنائی اور سوشل میڈیا پہ ڈال دی، تو اس پر بھی جو ہے وہ راحت علی جو ہیں انہوں نے ان سے قطع تعلقی کا اظہار کر دیا کہ انہوں نے میری ویڈیو کیوں ڈالی، اور جس سے میری جو ہے وہ تذلیل ہوئی۔ ہمیشہ پیسوں سے، دولت سے جو ہے وہ ہمیشہ عزت نہیں کمائی جاتی، بلکہ انسان کا اخلاق بھی اس کی عزت دیتا ہے۔ اور یہ جو دونوں ہیں، شعیب ملک ہو گئے یا راحت فتح علی خان ہو گئے، یہ پاک و ہند میں اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت دی ہوئی ہے۔ یہ انہیں نہیں بلکہ پورا پاک جو ہے وہ پورے ملک ان کو جانتے ہیں، لیکن ان کا یہ کام، یہ انسانیت، یہ کیا ہے؟ مجھے یہ تو بتائیں۔ یہ زیادہ جو ہے عزت کیا انہیں مل گئی ہے، یا صرف کم تعلیم ہے، تربیت کی کمی ہے، جس کی وجہ سے میرے یہ دونوں جو ہیں وہ فیورٹ ہیں، لیکن جب یہ میں نے ویڈیو اور یہ دیکھا تو اس پر تنقید کافی جو ہے وہ میں نے سنی، اور میرا دل کیا کہ ان کا جو ہے وہ ان پہ بھڑاس نکالی جائے۔ یہ کوئی انسانیت نہیں۔ کیا ہم اپنے آپ کو اسلام کے ایک مقدس مذہب ہے، کیا ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ ہمیں کیا مسلمان ہونے پہ فخر ہے؟ جس طریقے سے ہم اوروں کی عورتیں، بیٹیوں پہ سوالیہ نشان لگا کر آگے چلے جاتے ہیں، کیا ہمیں اس بارے میں کوئی علم نہیں؟ ہم غریبوں پہ جو ہے وہ ٹھڈے مارتے ہیں، ان کی عزت خراب کرتے ہیں، ان کو مکے مارتے ہیں۔ کیا آپ پہ ٹھڈے اور مکے نہیں مارے جائیں گے؟ آپ کو یہی ہے کہ یہ میرا ملازم ہے، میں اس لیے ٹھڈے مار رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند ہے یا ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔